آپ کے ساتھ آپ کا بھائی جمال ناصر، اور ہمارے ساتھ ترکی سے تشریف لائے ہوئے مہمان استاذ محمد علی صاحب ہیں، جو پاکستان آئے ہوئے ہیں اس غرض کے لیے کہ رسائل نور کی جو کہ قرآن کی تفسیر ہے، جن کے مصنف علامہ بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا غرض یہی ہے کہ ان کی اشاعت ہو جائے، ان کی اشاعت کی جائے۔ آج جب سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد جب لادینیت نے زور پکڑا اور ترکی میں ہر جگہ لادینیت کی باتیں ہو رہی تھی، باطل غالب آ گیا، اس وقت بہت سارے علماء نے قربانیاں دی۔ ان علماء میں سے ایک مشہور معروف عالم علامہ سعید الزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس وقت رسائل نور لکھ کر لوگوں کے ایمان کو بچا لیا گیا۔ تو انہی رسائل نور میں سے جو کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، ہم کچھ حصہ پڑھتے ہیں جس کا موضوع ہے الآیۃ الکبریٰ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآیۃ الکبریٰ۔ ایک سیاح کے مشاہدات جو کائنات سے اس کے خالق کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس آیت کریمہ کی طرح بہت سی قرآنی آیات کا آغاز خالق کائنات کی پہچان کرانے کی ضمن میں، چونکہ آسمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے، جو کہ توحید کے تابندہ ترین صحیفے ہیں، اور جن کا ہر انسان کثرت کے ساتھ مفید مطالعہ کرتا ہے اور ہر وقت انہیں حیرت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ آغاز انہی کے ذکر سے کیا جائے۔ جی ہاں، دنیا کی اس مملکت میں اور اس کے مہمان خانے میں آنے والا ہر مہمان جب بھی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو وہ ایک انتہائی لطف و کرم والے مہمان خانے کا، انتہائی درجے کی پختہ مصنوعات کی نمائش گاہ کا، غائب درجے کی ہیبت ناک چھاؤنی اور ٹریننگ سینٹر کا، غائب درجے کی فرحت بخش پرکیف اور سحر انگیز تفریح گاہ کا، اور انتہائی درجے کی حکمت و معنی والے دارالمطالعہ کا مشاہدہ کرتا ہے، تب اس کے دل میں اس خوبصورت اور کیف آور مہمان خانے کے مالک کو پہچاننے کی رغبت انگڑائیاں لیتی ہیں۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس مہمان خانے کا مالک کون ہے، اس کتاب کبیر کا مؤلف کون ہے، اور اس عظیم الشان مملکت کا مالک کون ہے۔ اور عین اس وقت کے جب یہ مہمان پوری شد و مت کے ساتھ اس کا تعارف حاصل کرنے کے بارے میں بے چین ہو رہا ہوتا ہے، اچانک آسمان کا نور سے مزین خوبصورت چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، تو جس کی تلاش میں ہے اس کے بارے میں تجھے میں بتاؤں گا۔ اس نے فوراً اس کی طرف نظر کی تو اسے اس ربوبیت کی تجلی نظر آئی جو لاکھوں اجرام سماوی کو بغیر ستون کے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں گرنے نہیں دیتی۔ ان میں سے بعض تو ہماری زمین سے 1000 گنا بڑے ہیں اور بعض توپ کے گولے سے 70 گنا زیادہ رفتار کے حامل ہیں۔ یہ ربوبیت ان سب کو انتہائی تیزی کے ساتھ چلا رہی ہے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تصادم وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ ان لامحدود چراغوں کو بغیر ایندھن کے مسلسل روشن کیے رکھتی ہے اور انہیں کبھی بجھنے نہیں دیتی، اور ان ضخیم ترین بلاکوں کو ہمہ وقت اس طرح گھما رہی ہے کہ ان سے کسی شور و شغب کی آواز نہیں آنی دیتی اور ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہونے دیتی، اور ان ہولناک مخلوقات کو مصروف رکھتی ہے جیسے کہ شمس و قمر کی مصروفیات ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی نافرمانی کا مظاہرہ نہیں ہونے دیتی۔ عین ایک ہی وقت میں، عین اسی قوت کے ساتھ، عین اسی اسلوب میں، عین اسی فطرت کے سکے کے ساتھ، اور عین اسی صورت میں دور دراز کی لامتناہی اور قطبین کے دو دائروں کے درمیان پھیلی ہوئی ارقام کی حدود سے بھی آگے کی فضا میں ان سب میں اس طرح کا تصرف کرتی ہے کہ جس میں کمی کوتاہی کا شائبہ تک نہیں آنے دیتی۔ ان حدود فراموش قوتوں کے حامل ہولناک بلاکوں کو سرنگوں رکھتی ہیں اور انہیں اپنے قانون کا اس طرح سے اطاعت شعار بناتی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آسمان کے چہرے کو پاک صاف کرتی ہے، اسے خوبصورت ترین اور تابندہ ترین بنا دیتی ہے، اور اسے ان لامتناہی گنجان اجرام کے ملبے سے آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ ان اجرام کو اس طرح ہانک کر لے جاتی ہے کہ جیسے وہ ایک منظم لشکر ہے اور پریڈ کے لیے لیے جا رہے ہیں، اور دوران زمین کے ذریعے
اس ہیبت خیز پریڈ کو مختلف حقیقی اور خیالی شکل و صورتوں میں پیش کرتی ہے. اسے ہر شب کو اور ہر سال اپنی مشاہدہ کرنے والی مخلوقات کی آنکھوں کے سامنے ایسی پیش کرتی ہے کہ گویا وہ سینما میں لگی فلم کے مختلف مناظر ہوں. یہ ظاہری آنکھوں سے نظر آ جانے والی ربوبیت اور اس کی فعالیت میں نمایاں طور پر سامنے آ جانے والی وہ حقیقت ہے جو کہ تسخیر، تدبیر، تدویر، تنظیف، تنقیف اور توظیف سے ترکیب پاتی ہے. اپنی عظمت اور کلی احاطے کے ذریعے جیسے کہ مشاہدے میں ہے ان آسمانوں کے خالق پر اور اس کی وحدت پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس کا وجود آسمانوں کے وجود سے بھی زیادہ ظاہر و باہر ہے. ہاں یہاں مسئلہ ایک اہم مسائل ہے. یعنی ہر اس ٹاپک میں تقریباً 7واں شعاعت کی کتاب کے اندر یہ ٹاپک ہے 7واں شعاع اور الآیات الکبریٰ کے نام سے معروف ہے. یہ آیات الکبریٰ 33 مرتبہ میں کائنات سے اپنا خالق کے پہچان کرنے والا ایک شخص کے بارے میں وہ ہر جگہ سے اپنا خالق پوچھتی ہے. وہ ہر چیز اپنا لسان حال سے اس کے خالق کے بارے میں جانکاری دیتی ہے. اس لیے یہاں کہا کہ اس کائنات میں آنے والا ہر مہمان، ہر مسافر اپنا آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کائنات کس طرح نظر آتی ہے. ایک مہمان خانہ کی طرح، ایک محل کی طرح، ایک فوجی کی ٹریننگ کی جگہ کی طرح، ایسے رنگاہ کی طرح، ایک نظارہ گاہ کی طرح. کائنات میں ہر چیز بہت بہترین انتظام نظام سجا ہر چیز سے سجایا ہے، ہر چیز سے انتظام کے ساتھ کام کرنے والا ہر چیز موجود ہے. یہ کائنات سے اپنا خالق کے پوچھنے والا وہ شخص جو ہر انسان ایک سیاح ہے. ہر دنیا کے آنے والا ہر انسان، ہر عقل رکھنے والا ہر انسان ایک سیاح ہے، اور ہر انسان چاہیے کہ اپنا خالق کے پہچان کے لیے کوشش کرے اور اپنا کائناتوں کی موجود چیزوں سے اپنا خالق پوچھے تاکہ اچھی طرح پہچان. یہاں یہ سیاح پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت پہ سبح للہ ما فی السماوات، یعنی پہلے سماوات ذکر کرنے کی وجہ سے وہ سیاح بھی پہلے سماوات کے دیکھتے ہیں، سماوات کے اجرام کے یعنی ستاروں کے دیکھتے ہیں، اور اس دیکھتا ہے کہ کیا ہے یہ ستارہ. بولتے ہیں کہ آ جاؤ، جو آپ اپنا خالق کے بارے میں پہچان چاہیے اس اپنا خالق کے ڈھونڈتے ہیں. میں آپ کا اپنا خالق کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا خالق کیا ہے، کیسے ہے، کون ہے. اس کے بعد وہ سماوات غور و فکر کرتی ہے، تفکر کرتی ہے. وہ سماوات کیا بتاتی ہے؟ مثلا یہ کہا کہ ہزاروں کروڑوں ستاروں، حتیٰ بعض اہل فن کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنا صحرا ہے، وہ صحرا میں کتنا وہ ذرہ وہ چیز ہے، ذرات ہے، اتنا سماوات میں ستارے ہیں، اور اتنا زیادہ ستارہ ایک رسی کے بغیر یا ستون کے بغیر اتنا بڑا ایسا سیارت ہے ہمارا زمین سے 1 ملین دفعہ زیادہ بڑا ہے، اور 1 ملین سال سے زیادہ رہتے ہیں. ایسے ستارہ اور سورج ہے. اسی طرح ستاروں کے رسی یا ستون کے بغیر وہاں رکا دینا ہے، اور سب کے سب گھوم رہے ہیں. رکا دینا، ایک رکانا بھی کافی نہیں ہے. بعض ستارہ ثابت ہے، بعض ستارہ چلتا رہتے ہیں. وہ اتنا بڑا ستاروں کے ایک دوسرے کے ساتھ انتظام کے ساتھ چلنا. مثلا ہم باہر میں گاڑیوں کے دیکھتے ہیں کہ اتنا رش ہوتی ہے کہ اس کے ڈرائیور ہونا کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے رش کے بارے میں. لیکن وہاں اتنا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ، ایسے ستارہ اتنا چلتے ہیں کہ مثلا اب گولی مارتے ہیں، وہ گولی کی سرعت کتنا ہے، ستارہ کی سرعت اس سے 70 مرتبہ زیادہ سپیڈ سے وہ ستارہ چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. اتنا بڑا ستارہ
ستون کے بغیر وہاں رکانا، اس کے ایک دوسرا کے اندر حرکت کرنا کہ ایک دوسرا کے نہیں ٹکرانا، اور وہ کے بعض ستارہ مر جاتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، اس کے ختم کرنا، اس کے نیا نیا ستارہ بنانا اس کے ساتھ ساتھ. اور وہاں کیا بتایا تھا یہاں سے مسئلہ آپ پڑھ لیجیے. عین یہ ہاں عین ایک ہی وقت میں، عین اسی قوت کے ساتھ، عین اسی اسلوب میں، عین اسی فطرت کے سکے کے ساتھ، اور عین اسی صورت میں دور دراز کی لامتناہی یعنی بے شمار اور قطبین کے دو دائروں کے درمیان پھیلی ہوئی ارقام کی حدود سے بھی آگے کی فضا میں ان سب میں اس طرح کا تصرف کرتی ہے کہ جس میں کمی کوتاہی کا شائبہ تک نہیں آنی مثلا دیتی. آپ ایسا سوچو کہ ہاں دنیا میں دو قطب ہوتی ہے، ہاں ایک شمالی قطب، ایک جنوبی جنوبی. قطب. آپ ایسا سوچو کہ شمالی قطب سے جنوبی قطب تک 9 سب سے بڑا رقم کیا ہے یا 9. نہ شمالی قطب سے جنوبی قطب تک وہ 9 لکھ تھا پورا، اور اس کے بعد پھر سے اگر اپنا طاقت ہے پھر سکتے ہیں، پھر وہ کائنات کی وسعت اس سے بھی بڑا ہے. اتنا بڑا وسعت کے اندر ہر تصرف کرنا، وہ وسعت کے اندر جتنا ستارہ ہے، سورج ہے، وہ کے وہاں انتظام کے ساتھ جاری رکھنا، اور وہ کے ایندھن تیار کرنا. مثلا ہر ستارہ ہمارا سورج کے جتنا اس کے لیے ایندھن چاہیے، گاز چاہیے، یعنی ہر دن روشنی دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، اس کے ہر وقت ہزاروں سال کے سورج ہمارا سورج سے بڑا سورج موجود ہے، اس کے ایندھن تیار کرنا، اس کے چلتا رہنا، اس کی انتظام. اور ہمارا چاند اور ہمارا سورج ہر دن جتنا انتظام کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، انتظام کے ساتھ غروب ہوتی ہے. ہمارا سورج ہمارا زمین سے 1 ملین دفعہ بڑا ہے. اتنا بڑا ایک سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اتنا سر چکا دیتی ہے کہ 1 منٹ میں اپنا وظیفے سے، اپنا کام سے پیچھے یا آگے نہیں ہوتی ہے. یہ سورج کی انتظام کے ساتھ حرکت کرنا یا چاند انتظام کے ساتھ حرکت کر کے ہمارا کیلنڈر کی طرح کام کرنا اصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا دلیل ہے، کیونکہ اس کے رب اتنا عظیم اور قدرت والا، اور اس کی ربوبیت کیا یا تربیہ کرنا والا. یعنی رب کیا کرتے ہیں؟ تربیہ کرتے ہیں. تربیہ کرنا کیا؟ وہ چیز کیا کام کرنا ہے اس کی طرح اتنا اچھا تربیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رب کے نام سے وہ اتنا یعنی بہترین طرح سے کام کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ اس کے رب بہت بہترین ایک ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت، وہ قدرت، ربوبیت کتنا بڑا ہے، ہر چیز کے اوپر کتنا تصرف ہے ہمارا دکھاتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کی اسی طرح تربیہ نہیں کرتا تھا، سورج چاند اتنے انتظام کے ساتھ ہمارا طلوع ہو کر غروب ہو سکتا تھا، یا دوسرا ستارہ ایک دوسرا اتنا بڑا ستارہ ایک ساتھ چلنے کے وقت ایک دوسرا کا ٹکڑا نہیں کرتا تھا. اگر ٹکڑا تھا کیا ہوتا تھا؟ ہمارا قیامت آ جاتا تھا. بالکل. اس لیے یعنی یہ سماوات کی انتظام ہر وقت روشن رہنا، اور اس کے سکونت ہر اس کی بڑا اجرام انتظام کے ساتھ اپنا کام میں لگانا، اور سماوات کی صاف ستھرائی ہر وقت ہونا. یعنی مثلا ستارہ مر جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کا نہیں رکا دیتی ہے، اس کے ختم کر کے نیا ستارے بناتے ہیں. اگر ختم ہونے والا ستارہ ادھر رکتا تھا، سماوات میں بھی گندگی پیدا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجازت بھی نہیں تھا. یعنی یہ کیسے ایسا ایک انتظام، ایک ربوبیت ہے کہ اتنا بڑا سماوات، 2 قطب کے درمیان کے رقم سے بھی بڑا وسعت والا ایک سماوات کے اندر اتنا بڑا اجرام، ستاروں، سورجوں، کوكبہ، اتنا انتظام کے ساتھ چلنا، اتنا بہترین ایک نظام کے اندر ہونا اللہ تعالیٰ کی موجودیت کی دلیل. کیونکہ ہم کیا کہا، ٹریفک میں اتنا گاڑی اتنا رش کے ساتھ چلتے، ایک دوسرے کے ایئر نہیں ٹکرا دیتی، ہم بولتے کہ اس کی ڈرائیور موجود ہے. سماوات میں ایک انتظام دینے والا، انتظام رکھنے والا، اور اس کے انتظام کے ساتھ چلانے والا نہ ہو
اتنا بڑا بڑا ستارہ کہاں جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس منزل سے جانا ہے کہ تاکہ دوسروں سے نہیں ٹھکرائے. اس لیے اس کے لیے ایک علم، ارادہ، قدرت چاہیے، ربوبیت چاہیے. وہ بھی ستارہ بھی جان چیز ہے، بھی عقل مند نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، سوچ نہیں رکھتے. اس کے اوپر سوچ رکھنے والا، جاندار، زندہ، حی اور قدرت رکھنے والا، ایک علم رکھنے والا ایک ذات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سماوات اس شکل میں ہمارا کائنات کے خالق کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ پہچان دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تسخیر یعنی مسخر کرنا، تدبیر، اس کی دورہ کرنا، تدبیر، اس کی ایک دوسرے کے نہیں ٹکرانے کے اس کے تدبیر کرنا، تنظیم، اس کی نظام دینا، توظیف، اس کے وظیفہ دینا، اور اس کے بعد تطہیر اگر ہے اس کی صفائی کرنا کی، یہ ناموں کی ہمارا سماوات اپنا حال، لسان حال سے کیا کرتے ہیں؟ بتاتی ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، جب سورج ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس طرح چاند بڑا ہے، دیگر سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور اپنے پروردگار کے تابع ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، تو ہم جیسے 5-6 فٹ کا انسان کیوں اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں؟ تو آج کے بعد سے یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کی تابع داری کریں گے اور ان کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، اگر سر نہیں چکا رہے گا انسان کے جرم بھی اتنا بڑا ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ایک رب کے سامنے عصیان سے پیش آنا، اللہ معاوضہ اس کی ربوبیت پر، کیونکہ انسان کے اوپر ربوبیت کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر انسان وہ ربوبیت کے مقابل اپنا تربیہ کی ضدی حرکت کر کے عصیان کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، اس کے جرم بھی بہت بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بڑا ہو جائے گا. یعنی اس نے آسانی سے اس دنیا سے مر کر نہیں چلا جا سکتا ہے، آخرت میں اس کی حساب بھی بہت بڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فرمان بردار بندوں سے کرے انشاءاللہ، آخرت میں بھی ہمارا حساب آسان فرمایا انشاءاللہ. ایک ذات نے جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی دنیا، تو وہ ذات خود کتنا بڑا ہوگا. تو ہمیں اپنے پروردگار کی اطاعت کرنی چاہیے.